تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کے فرامین نور ہمارے لیے مکمل، کامل اور اکمل رہنمائی ہیں، موصل اللہ ہیں، منزل تک پہنچانے والے ہیں، مقصود شریعت ہیں، اور ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزارتے ہیں تو اس کا عملی نتیجہ وہی ہے جو بتایا گیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شرمندگی اٹھانا پڑے کہ ہم تو منہ اٹھا کے چلتے رہے، لیکن اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں جناب، راستہ یہ نہیں تھا، راستہ وہ ہے۔ اگر حضور کا دیا ہوا راستہ موصل اللہ نہیں ہوگا تو پھر اور کون سا راستہ ہوگا؟ حضور کے فرامین نور اگر شریعت نہیں بنیں گے، وحی خدا ہے، کیونکہ نبی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہا کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے نبی کے لب کھلتے ہیں، اور جو ہی لب کھلتے ہیں تو جو کلمات نور حضور کی زبان رحمت سے نکلتے ہیں وہ سراسر اجالے، روشنیاں اور نور و نکہت کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر حضور علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس فرمان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور جو قومیں اپنا محاسبہ نہیں کر پاتی انہیں سخت ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، اپنے دنیاوی مستقبل کے اندر بھی اور اخروی مستقبل کے اندر بھی۔ تو اس لیے ہمیں یہ معاد کی فکر دینے کے لیے اور دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک خوبصورت انداز سے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں سمجھایا، اور ایک امر واقعی تھا جس کی نشاندہی کی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور اس کو اس طرح سے منظم طریقے کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا کہ ہم اس سے اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع خصال، قیامت کے دن اللہ کسی بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا، موقف حساب سے کسی کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ یہ اس کو ہر صورت میں دینا پڑے گا، 4 سوال اس سے پوچھے جائیں گے، اور اس دن کوئی بھی ان سوالوں کے جواب دیے بغیر نہیں نکل پائے گا۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ سوال انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوں گے، صرف انبیاء مستثنا ہیں ان سوالوں سے، ان سے صرف ایک ہی سوال ہوگا۔ انبیاء سے بھی سوال ہوگا، ان سے صرف ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ سوال کیا ہوگا کہ میں نے تمہارے ذمے جو ذمہ داری لگائی تھی تبلیغ دین کی، پیغام حق کے ابلاغ کی، کیا تم نے میرے پیغام کو پہنچایا؟ اور یہ انبیاء علیہ السلام سے ان کے شرف اور کرامت کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے سوال پوچھا جائے گا۔ بعض اوقات سوال پوچھے جاتے ہیں حساب لینے کے لیے، اور بعض اوقات سوال ان کو عزت دینے کے لیے، کوئی شخص بڑا کام کر کے آئے تو وہ، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا تو اس دنیا پر ہی اپنے صحابہ سے اس بات کی گواہی لی حجۃ الوداع کے موقع پر، جب 1,44,000 لوگ حضور کے سامنے موجود تھے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ میرے مالک نے میرے ذمے جو کام لگایا میں نے کیا وہ کام کیا؟ تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو پھر حضور نے کہا بار الہ دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے بندے کیا میرے بارے گواہی دے رہے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام سے ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ یہ کہ کیا تم نے تبلیغ دین کا فریضہ ادا کیا؟ اور ہر نبی نے تبلیغ دین کا فریضہ ادا کیا، مشکلیں سہی، تکلیفیں گوارا کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس فریضے سے کوتاہی نہیں کی،
انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا، انہوں نے بھوک کاٹی، انہوں نے اذیتیں سہی، لوگوں کے تلخ رویے گوارا کیے۔ ایک بات بار بار اگر کسی کو کہی جائے اور وہ سننے پہ آمادہ ہی نہ ہو تو حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں آپ دیکھ لیجئے، لوگوں کے رویے اتنے تلخ اور اتنے دردناک تھے کہ وہاں بڑے بڑے بھی دم توڑ جائیں، لیکن اللہ کی طرف سے مامور یہ اولو العزم ہستیاں، انہوں نے کس طرح استقامت کا ثبوت دیا۔ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر منتظر کھڑے ہوتے ہیں، اچھا کبھی تو انگلیاں نکالو گے تب ہی پیغام دے کے جاؤں گا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی لوگوں کے ساتھ تبلیغ کی عمر ہے۔ آپ کی عمر تو زیادہ ہے، لیکن جو قوم کو تبلیغ دین کی، ان تک پیغام حق پہنچایا، وہ 950 سال ہے۔ اتنا طویل عرصہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگ مان نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بعض انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا، کئیوں کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، بعض ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں ہوگا۔ تو مبلغ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام حق کا ابلاغ کرے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی اس کی دعوت کو قبول بھی کرے یا نہ کرے۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئیں گے، اور یہ بات مبلغ کے لیے کتنی تسلی آمیز ہے کہ جب قیامت کے دن بعض انبیاء آئیں گے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی امتی ان کا ماننے والا نہیں ہوگا، تو ایک مبلغ ساری زندگی حق کی بات کہتے ہوئے، پیغام حق کا ابلاغ کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، اور ایک شخص بھی ان کی بات نہیں سنتا، تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام جو اللہ کی تائید کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی زبان اور ان کا لہجہ اللہ کا ودیت کردہ خاص لہجہ اور اللہ کے حکم سے معمور من اللہ، لیکن وہ بھی ایسے ہوں گے بعض کے لوگ ان کی بات کو قبول نہیں کیا، اور وہ اکیلے بارگاہ قدس میں حاضر ہوں گے، لیکن یہ کہیں گے مالک جو ذمہ داری تھی اس میں کوتاہی نہیں ہوئی، وہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ تو یہ سوال انبیاء سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ 70,000 لوگ اس امت کے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان سے بھی یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ باقی اللہ کسی کو اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اللہ جل شانہ ان سے یہ 4 سوال نہیں کر لے گا۔ سوال عام حالت میں بھی کسی سے کیا جائے تو وہ انسان کے لیے بہت اذیت ناک ہو، پھر موقف حساب میں جب ایک طرف جہنم اور ایک طرف جنت، اور یہیں فیصلہ ہوگا کہ یہ فی ھذا الرجل 3 سوال پوچھ لیے گئے ہیں، اور اس کے عمل کیسے ہیں اللہ جانتا ہے۔ تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ یہیں کر دیا جائے، حشر کا میدان نہ لگے۔ اللہ کو تو علم ہے کس نے کیا کمایا، اور یہیں اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے، اور جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں۔ اتنا بڑا میدان لگے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا، دارو گیر کے وہ لمحے، سورج کا رخ سیدھا، سورج بالکل قریب آ جائے گا، لوگ خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ تو اس دن عدالتوں سے بچ نکلتے ہیں، اپنی چالاکی کی نظروں میں اچھے